رسول اللہ پڑھوں پانچوں نمازیں باجماعت، حسد وعدہ خلافی جھوٹ چگلی غیبت و گالی، حسد وعدہ خلافی جھوٹ چگلی غیبت و گالی، مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ، مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا میرے اخلاق اچھے کو، میرے سب کام اچھے ہو، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف سنائیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ شعبان، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، توبۃ نصوحا، جو آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے، جو ہمیشہ کے لیے نصیحت بن جائے، یعنی ایسی توبہ کی اس توبہ کی بات تو ہم سے وہ گناہ سرزد نہ ہونے پائے، یہ اس کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، خدا یہ چاہتا ہے میرے بندے ایمان والے جو مجھ پہ ایمان لا چکے وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے، اور اچھی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے، مکمل توبہ کرے، توبہ پر توبہ کرے، توبہ کرتے رہے، اور توبہ کرنے کر کر کے گناہوں سے بچتے رہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شب برات میں تقریباً آدھی رات یا اس سے کم و بیش صرف استغفار پڑھا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام استغفار کرتے تھے، جبکہ وہ ہے کہ ان کے صدقے ہماری بخشش ہونے والی ہے، لیکن ہمیں نصیحت دینے کے لیے، طریقہ زندگی دینے کے لیے، سلیقہ بتانے کے لیے۔ وہ مہینہ ہے جس میں 3 روزے رکھ کر افطار کے وقت کم سے کم 3 روزے رکھے، ویسے تو روزوں کا مہینہ ہے شعبان میں بھی، لیکن اگر کوئی بندہ 3 روزے رکھتا ہے، افطار کے وقت 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو سبحان اللہ، اس کی جو اپنی فضیلت ہے، ثواب ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا خصوصی کرم، کیونکہ اس یہ مہینے میں 2 کام زیادہ، ایک روزہ اور ایک درود و سلام، اور دونوں اگر ساتھ ہو جائے، روزہ اور درود و سلام، جب عبادت سے مل جاتی ہے، جب طاقت سے مل جاتی ہے، جب توبہ سے مل جاتی ہے، درود اور روزہ اور نماز سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس عبادت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ عبادت پر عبادت ہو، بندگی میں بندگی ہو، تو اس کا معاملہ جیسے نماز میں ساری چیزیں ہیں، اسی لیے نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، جو اس دعا کو اس ماہ میں پڑھے گا اس کو بے شمار ثواب ہے، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، ہزاروں گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہزاروں درجات بلند کیے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ آج 12واں چاند ہے، کل 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، روزے رکھے جائے، نوافل پڑھیں گے،
اور اس کی عبادت کا یہ ثواب ہے کہ اس میں صغیرہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کبیرہ گناہ معاف ہونا بہت بڑی بات ہے، لہٰذا یہ وہ رات آ رہی ہے جس میں راتوں کو سورج غروب ہونے سے لے کے صبح صادق تک اللہ کی رحمت و قدرت آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت سے نواز دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کے لیے روزی فراہم کر دی جائے، دے دی جائے، عطا کر دی جائے، ہے کوئی صحت تندرستی مانگنے والا کہ شفا عطا کر دی جائے، ہے کوئی کعبے کا حج مانگنے والا کہ لکھ دیا جائے، ہے کوئی مدینے کی محبت میں حاضری باتب دینے کی نیت کرنے والا کہ عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ سورج غروب ہونے سے لے کے یعنی مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ کی قدرت اور رحمت بندوں کو آواز دیتی رہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی گڑ گڑانے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کیا رات ہے، کیا بات ہے، سارے گناہوں کی معافی ہے، توبہ کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رزق میں کسادگی کی رات ہے، برکت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، الفت و محبت کی رات ہے، اطاعت الہی اطاعت رسول کی رات ہے۔ ہم اگر اس میں جو شراب کا عادی ہے یعنی ہمیشہ نشہ کرنے والا ہے، چاہے شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، نشے کا عادی ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہمیشہ عادی ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تارک الصلاۃ یعنی ہمیشہ نمازوں کو ترک کرنے والا، صرف عیدین اور جمعہ ادا کر کے نکل جانا، وہ بھی تارک الصلاۃ میں آتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو اس لوگوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ رات آنے سے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، رات آنے سے پہلے ماں باپ سے حسن سلوک سے ساتھ پیش آنا شروع ہو اور یہی نیت کے ساتھ کہ ہمیشہ کریں۔ وہ رات آنے سے پہلے 15ویں شب آنے سے پہلے آپ نشے کا عادی ہے کوئی تو وہ چھوڑ دے، توبہ کرو تو انشاءاللہ پھر وہ رات لگے گی اور توبہ کرے گے تو اللہ معاف فرما دے گا، غفور الرحیم ہے۔ مولا کریم نے یہی کہا ہے کہ میرے بندوں کی میں غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ نماز میں آیا، نماز میں غلطیاں ہوئی، میں معاف کرتا ہوں۔ روزے میں آیا، روزے میں کمی بیسی رہی، میں معاف کرتا ہوں۔ معافی اس کے لیے نہیں ہے جو نماز میں آتا ہی نہیں، جو روزہ رکھتا ہی نہیں، جو کرتا نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑا۔ لیکن جو آ جاتا ہے، اللہ فرماتے اوپر نیچے آگے پیچھے، ہمیں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ فرماتے کمی بیسی ہوگی، غلطیاں ہوگی، اگر یہ سب آ تو گیا بندہ، جیسے ایمان لے آئے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ایمان والا جنت میں جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اب ایمان لانے کے بعد اگر گناہ کرے پر آ تو گیا، وہ مومن تو ہو گیا، اب اس کے بعد اگر گناہ ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے توبہ کریں گے، معاف کر دیں گے، لیکن آ تو گیا۔ اسی طرح نماز میں آ تو گیا، مسجد میں روزہ تو رکھ لیا اس نے، کم سے کم کر تو لیا ہے نا، اس کی بہت اچھی بات ہے، اس نے کر تو لیا، گھر سے نکلا تو صحیح، وہ کام تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ نہیں کر کے کیا، پھر بھی ایسے عوام جو ہوتی ہے، وہ عوام جو بالکل پھر کیا تانا مارتی ہے، نمازیوں کیسا کرتا ہے، اس کے کرتے ہم اچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ بولنا ہی گناہ ہے جناب، حج کر کے ایسا کرتا ہے، اور اس نے کرا تو صحیح، کیا تو صحیح، تو نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ کر لینا، کرنے کے بعد وہ توبہ کر لینا، اللہ معاف فرماتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ حاضری ہو جائے میرے دربار میں، توبہ ہو جائے، سبحان اللہ، ایمان لے آئے، ایمان کے بعد صلاۃ ہے، صلاۃ کے بعد آداب ہے، اخلاق و آداب ہے، حلال روزی ہے، حضرات یہ مراد ہے کہ عام دینوں سے ہٹ کر کے خصوصی زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، الف لام میم مفلحون تک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں،
آپ کو اگر اللہ توفیق دے سورہ رحمان پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ دخان پڑھے، سورہ حامیم سجدہ پڑھے، سورہ تبارک پڑھے، مردوں کو بخش دے، درود تاج پڑھے، جتنا آپ کو قبرستان جا کے پڑھے، قبرستان میں بھی جایا جائے، یہ بھی سنت ہے، فاتحہ پڑھے جائے، ان کو ایصال ثواب خوب کیا جائے، جمعرات، جمعہ، یوم عاشوراء، عیدین اور 15 شعبان، اس میں خصوصی طور پر مردوں کو ایصال ثواب کیا جائے، چاہے پھر قبرستان جا کے کیا جائے، اور اگر نہیں جا پائے تو مسجد سے، گھر سے بھی کیا جائے، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن، یوم عاشوراء کے دن، ہے نا، عیدین کے دن، اور 15 شعبان، 14 شعبان، دونوں وہ رات قبرستان جائے، پھول چڑھائے، دعا کرے مغفرت کی، پڑھ کر کے پیش کرے، ایصال ثواب کرے، گھروں سے کرے، مسجدوں سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ایصال ثواب کا یہ رات ہے، یہ خاص طور سے اس میں یہ بھی کام کیا جاتا ہے، بڑا نیک کام ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگوں نے بتایا وہ ہم ادا کرتے ہی، 6 رکعات ہے، اس کے علاوہ ساری پھر اس رات میں بھی انشاءاللہ کچھ بتائیں گے، اور آپ اس میں تو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے، تقدیر، نصیب، اور بڑی مبارک اور بڑی زبردست رات، مبارک بھی اسے کہا گیا ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ یہ وہ رات ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ جو ہے اگر توبہ قبول ہو گئی، عبادت قبول ہو گئی، نیکیاں قبول ہوتی ہے تو فرماتے ہیں فرشتے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے بلکہ فرمایا نازل ہوتے، اس کے پار ہوتے ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، قلب میں، ذہن میں، ہر جگہ فرشتے، اللہ کا نور۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب کہ اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے حضرات۔ ابھی منقبت کے اور نعت کے اشعار میں نے پڑھے، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بارگاہ، خوش نصیب بندے ہیں جسے وہاں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ بندے اور زیادہ خوش نصیب ہیں جو بڑے باادب حاضری نصیب ہوتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہے جو باادب بھی ہو، با محبت بھی ہو، باشعور بھی ہو، اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ پھر وہاں پر یا کہیں پر بھی اس کو خواب میں سرکار کائنات کا دیدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جاگتی آنکھوں سے کم از کم ایک مرتبہ روبرو سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کتنے بڑے خوش نصیب کہ وہ جب چاہے سرکار کی زیارت کرتے ہیں۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے شیخ خلیفہ کر کے رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی، روز سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگاتے چلیں۔ 1963 کا واقعہ ہے تقریباً، اس کے آس پاس ایک بزرگ تھے، ان کا بھی معاملہ یہی تھا، زیارت بھی ہوتی ہے، ایسے بھی خوش نصیب ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، حضوری میں پہنچتے ہیں، سرکار کو دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ٹھہرتے بھی ہیں، ایسے بھی خوش نصیب ہیں، بڑے نصیب والے ہیں بھائی، جب چاہے حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں، سرکار کا تخت لگا ہے اور دیکھ رہے ہیں انہیں کی محفل میں، کیا بات ہے۔ انہی میں ایک بزرگ مدینے میں آئے، اس دور میں جو بھی وہاں کی سواری چل رہی ہو 1963 کے آس پاس، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یا تو ایئرپورٹ سے یا جو ہے دریا کنارے سے بندر خانے سے وہاں سے مدینے شہر جانے کے لیے گاڑی وغیرہ یہ ساری چیزیں رہتی، ایک بزرگ آئے، ان میں آتے ہی رہتے، وہاں تو سارے اولیاء آتے ہیں، اب وہ بزرگ آئے جو وہ حضور کا روزانہ دیدار کرے، مجلس محمدی میں روزانہ حاضری ہے، جب چاہے، بڑا مقام ہے،
وہ آئے اور ایک 10-12 سال کا بچہ تھا، لڑکا تھا، ان کی رکشا میں ان کی جو گاڑی تھی اس میں بیٹھے، سواری تھی، سواری پہ بیٹھے، اب بیچارہ وہاں سے وہاں تک لانا لے جانا یہ اس کا مطلب کہ روزگار تھا، ذریعہ معاش، اور وہ بندہ وہ لڑکا سید زادہ بھی تھا اور محنت کرتا تھا، محنت کر کے کسی وہاں کے تو مزدوروں کو جب کہا گیا کہ مدینہ چھوڑ کر کے آپ وہاں آؤ تو میں اچھا کہا ہم نہیں جائیں گے۔ آپ جانتے ہو جب مدینے میں کبوتر بالکل قریب رہتے تھے اس دور میں ترکی زمانے میں، تو جب انہیں وہاں سے دور کرنا مقصود ہوا اس لیے کہ مسجد نبی کی توسیع منظور ہوئی، تو بہت کوشش کی گئی، کہا گیا کہ ان کو دانہ نہ ڈالا جائے، پانی نہ رکھا جائے، دور رکھا جائے تاکہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو دور آ جائیں گے۔ وہ بھوکے پیاسے رہے لیکن گنبد خضرا سے دور نہیں ہوئے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ آخر کیا کیا جائے، کہا یہ نبی کے عاشق ہے، یہ ایسے نہیں دور ہوں گے۔ حضور ہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر حضور کا حکم ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے۔ حضور سے عرض کیا گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر، اور پھر وہاں سے وہ اشارہ ہوا تو پھر وہ کبوتر بھی کچھ دوری پر رہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ معاملات کتنے عجیب ہیں۔ بہرحال وہ 10-12 سال کا بچہ جو ہے نوجوان، وہ کبھی تھکا ہوا تھا تو آنکھ لگ جاتی تھی، تو جو یہ حضرت تھے جو آئے تھے وہ کبھی تھپک کر کے اٹھاتے ہیں، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، وہ لے کر چل رہا ہے، پھر اسے ہلا کر کے کبھی اٹھا رہے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے یہ ہوا کہ اسے ایک دم سے آنکھ لگ گئی بہت، تو انہوں نے ایک تماچا رسید کر دیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سید زادہ ہے، لیکن یہ تو ہے کہ وہ وہاں کا روزگار ہے، وہاں کا بندہ ہے، تو بہرحال عقیدت، لیکن کرنے کو کر لیا انہوں نے۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کی رکاوٹ بن جاتی ہے، بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب مدینے پہنچے، پہلے دن ہی ان کو زیارت نہیں ہوئی، حاضری نصیب نہیں ہوئی، حضوری نصیب نہیں ہوئی، دوسرا دن ہوا پھر نہیں ہوئی، عرض کیا پھر بھی نہیں ہوئی۔ ان کو سمجھ آیا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، پر کیا غلطی ہوئی ہے وہ معلوم نہیں۔ لہٰذا وہاں جتنے بھی علماء مدینہ تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے، تمام سے انہیں ملاقات کی کہ میرا کوئی راستہ نکالا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا، انہوں نے کیا عمل، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ تو جو مشائخین تھے مدینے میں، جو شیخ طریقت تھے، ان کی بارگاہ میں گئے، جو دور سے آئے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے اور کہا کچھ بتاؤ، کچھ کرو، عرض کرو کہ میرا کام پھر بحال ہو جائے، میرے آقا سے دور ہو گیا ہو۔ نہ مجلس محمدی ہے، نہ وہ کیفیت ہے، نہ وہ دیدار ہے، نہ وہ سرور ہے، نہ وہ عشق ہے، آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے بھی بتایا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، انہوں نے کیا بھی، لیکن نہیں ہوا۔ ان میں سے چند بزرگ ایسے تھے جو مجلس محمدی کے حضوری والے تھے، انہوں نے بھی دعائیں کی، انہوں نے بھی طریقہ بتایا، لیکن کام نہیں بن رہا ہے۔ میاں کسی پہ ایسے ہی ظلم کر لینا یا اس طریقے سے بچوں کو یا کمزوروں کو دیکھ کر کے، یہ بڑی اڑچن والی بات ہو جاتی ہے، یہ بڑی اٹکاؤ ہو جاتا ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ حضوری نصیب ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ چیز انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا ہو گیا کہ میں پریشان ہوں۔ میاں کسی کا دل توڑا ہے، کسی معصوم کا، کسی مجبور کا، کسی محتاج کا، کسی ضرورت مند کا، کسی خدمتگار، کسی بندے کا کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، وہ شاید اللہ اور رسول کو پسند نہ آئی ہو۔ حضرات آپ دیکھیے کیا ہوا، حضوری والے بزرگوں نے بھی عرض کیا، سب کچھ کیا، دعائیں کی، مگر نہیں ہوا۔ حیران ہو گئے، رو رہے ہیں، کہا یہاں مسئلہ نہیں حل ہوا تو کہاں ہوگا؟ یہاں سے گیا تو پھر گیا، میں کہیں میرا کام نہیں بن رہا، کون بنائے گا جہاں سرکار دو عالم اگر ٹوٹ جائے؟ بہرحال کرتے کرتے ایک بزرگ نے بتایا کہ دیکھیے ہم نے بھی دعا کی ہے، بتایا ہے، لیکن تمہارا کام ہو نہیں رہا ہے، اب ایک کام کرو، ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک اور پتہ بتاتا ہوں، ان سے ملو۔ صبح صادق کے بعد ایک خاتون آتی ہے، عاشق رسول ہے، ان کی حضوری کا معاملہ بھی بہت زبردست ہے، وہ ہمیشہ زیادہ تر سرکار کی مجلس محمدی میں رہا کرتی ہے،
جب وہ صبح صادق کے وقت آئے تو تم ان سے عرض کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ ایسا ہی ہوا، صبح صادق کے وقت وہ خاتون، وہ نیک مائی، وہ اللہ والی، وہ عاشق رسول، وہ فناف رسول آئی۔ انہوں نے پہچان لیا اور ان سے عرض کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ دعا کرو، عرض کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیٹھے رہے، کافی وقت نکل گیا، دعا ہی نہ۔ پھر آخر انہوں نے بہت روئے، ان کو کچھ رحم آیا۔ اب وہ اتنے قریب تھے، دیکھو کچھ بندے کتنے قریب ہوتے ہیں سرکار کے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا، کیا فرمایا، جس کا یہ ہے کہ اٹھو اور دیکھو سرکار عالم سامنے جلوا کر ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا اور سیدھا مجلس محمدی میں پہنچ گیا، سامنے حضور ہے۔ ایک ہی میں کہا ایسے کہنا تھا، کرنا تھا کہ سیدھا سرکار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور اس خاتون نیک مائی نے عرض کیا، یہاں معافی مانگو، یہاں عرض کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کیا بندے ہیں، کیا نصیبہ ہے، کتنے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں ایسے حضرات کہ وہ خود تو پہنچتے ہیں مگر جس پہ کرم چاہ کرے وہ اسے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جس تو خود کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب چاہے، لیکن اگر وہ کسی پہ کرم کر دے، کسی کی معافی کا ارادہ کر لے تو پھر وہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہنچے تو پھر کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم کیا غلطی ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ فلاں جو بندہ تھا 10-12 سال کا لڑکا، اس کے ساتھ جو میں نے زیادتی کر لی کسی وجہ سے، یہ اس کا اثر ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ تو سید زادہ بھی تھا۔ فرمایا مجھے تو اسے ڈھونڈ کے معافی مانگنی پڑے گی۔ میاں یہ معاملات ہے، ہم سمجھتے صرف عباد اللہ، حقوق اللہ ادا کرنے سے کام ہو جائے گا۔ حقوق العباد اس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے نا۔ صرف نماز بے شک یہ تو ہے ہی، اسے تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن حقوق العباد جسے کہتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، دوستی، یہ ساری چیزیں کے حقوق جو ہے اس کو بھی اگر ہم مد نظر رکھے، زیادتی نہ کرے، پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، بندہ کامران ہو جاتا۔ کتنی نیک مائی کیسے اللہ والے لوگ تھے اور ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور جسے چاہے پہنچا دیتے ہیں، جسے چاہے پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کا عالم یہ ہے تو سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم کیا ہوگا، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم کیا ہوگا، ان بزرگان دین رحمہم اللہ کا عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے۔ اسی لیے ہمیں یہ دونوں کام، حقوق اللہ کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور حقوق العباد جسے کہتے ہیں اسے بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ یہ جو ہے اللہ والوں کے معاملات ہے، یہ سیرت طیبہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اور ہماری آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ ماہ شعبان بھی اللہ نے عطا فرمایا، شب برات جیسی عظیم الشان برکت اللہ نے عطا فرمایا کہ کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں پرانے زمانے میں ہزاروں سال کی عبادت، اور کہاں یہ ایک رات میں خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کر لینا، اس کو ادا کر لینا، اس کا اپنا ایک ثواب ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آنے والی رات کی اور اس مہینے کی